يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پہلا باب ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں، الباب الثانی، یہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ الباب الثانی، دوسرا باب، فی ترجیح القراءۃ والقارئ علی غیرہما، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنے والا، ان کا باقیوں کے اوپر فضیلت والا ہونا، باقیوں سے بہتر ہونا، اس کا بیان۔ ثبت عن ابن مسعود الانصاری البدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے ان کو ساتھ میں انصاری لکھا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ مکہ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مشہور صحابی ہیں وہ مکی ہیں، وہ انصاری نہیں ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، یا القوم اقرؤہم لکتاب اللہ تعالی، لوگوں کی امامت کروائے وہ شخص جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے وہ کیا کرے گا؟ امامت وہ کروائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کان القراء اصحابی مجلس عمر رضی اللہ عنہ و مشاورتہ، کہ جو قراء تھے، اور قراء کا معنی ہم نے کیا سمجھا؟ قاری کس کو کہتے تھے؟ جی، عالم قرآن، حافظ قرآن نہیں، عالم قرآن۔ تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی جو مجلس تھی، اور مجلس سے مراد جو ان کی خلافت میں ان کی کور ٹیم تھی جس سے وہ مشورہ کیا کرتے تھے، اس کور ٹیم کے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ قراء تھے۔ وہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو کہ قرآن کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر کی جو سلیکشن تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہے وہ ان کی اس کور ٹیم کا حصہ ہے جس سے وہ مشاورت کرتے ہیں۔ کہولاً و شباباً، چاہے وہ 40 پلس ہوں چاہے وہ انڈر 40 ہوں۔ عربوں کا ایک دستور تھا اسلام سے پہلے سے، وہ انڈر 40 کو کسی سیریس معاملے میں مشورے کے لیے کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے۔ ایون اس سے پہلے جو مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے تو وہ انڈر 40 کو اپنی اس مجلس میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے جس میں وہ اپنے معاملات ڈسکس کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو 40 سال سے اوپر کی عمر ہے یہ وہ پختہ عمر ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ میچور سوچ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے، اور ان کا جو کہ 20 سے 45 سال والی عمر گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ابھی 20 سے نیچے ہیں یا ابھی نئے نئے ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ تو یہ جو 20 سے 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں تو بلکہ 15 سے 40 سال آپ کہہ لیجئے، اس میں تو بندے کی ہر چوتھے دن رائے بدل رہی ہوتی ہے۔ ایک دن بڑا جذباتی ہوا ہوتا ہے کہ نہیں یہی حقیقت ہے جو مجھے آج سمجھ آئی ہے، 6 مہینے بعد اس نے بالکل کہیں اور چل رہا ہوگا، بندہ پوچھے کہ کیا ہوا، آپ تو کچھ اور کہہ رہے تھے پہلے، نہیں وہ مجھے اب سمجھ آ گئی، ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو یعنی یہ تو ایک ایسی عمر ہے جس میں بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ جس رائے پہ میں آج ہوں کل بھی میں اس پہ باقی رہوں گا یا نہیں۔ لیکن 40 کے بعد عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آراء میں تبدیلی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ وہ میچورٹی کی طرف چلے گئے یا بس وہ ایک چیز کے عادی ہو گئے، جو بھی وجہ ہے۔ برحال یہ جو اسلوب تھا عربوں کا کہ 40 ابو کو وہ سیریس مسائل میں کنسیڈر کرتے تھے مشورہ کے لیے، اس کو اسلام نے بھی لیا ہے، لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ۔ وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ ایج واحد لمیٹیشن نہیں ہے، یا ایج واحد کوالیفیکیشن نہیں ہے کسی کے صاحب الرائے ہونے کے لیے۔ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے صاحب الرائے، صاحب الرائے کہتے ہیں اس کو جس کی رائے صحیح ہو، یعنی تجربے سے پتا ہو کہ اس کی آراء اکثر صحیح ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں صاحب الرائے۔ اور ایک ہے صاحب الرائے،
صاحب الرائے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو رائے دینے کے لیے ایلیجیبل ہے، چاہے رائے غلط بھی ہو جائے اس کی، لیکن وہ ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ نے علم طب میں رائے لینی ہے تو کس سے لیں گے؟ موچی سے، ڈاکٹر سے لیں گے نا. تو ڈاکٹر کیا ہے؟ صاحب الرائے ہے. غلط رائے دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن ایلیجیبل ہے رائے دینے کے لیے. اسی طرح جو شخص صاحب الرائے ہو، اگر وہ 40 سے نیچے بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایکسیپشنلی ہوتا ہے. انڈر 40 ہو کوئی بندہ اور پھر بھی اس کی رائے پختہ ہو اور اس کی میچورٹی ہو، یہ عام اصول نہیں ہے، یعنی ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی مجلس کی جو شرط رکھی ہوئی تھی وہ کہتی کہ نمبر 1 پرائورٹی کیا ہے؟ قرآن کا علم. اور قرآن کا علم اگر کسی کے پاس ہے اور وہ انڈر 40 بھی ہے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آ جاؤ. ٹھیک ہے، کہولاً و شباباً، چاہے وہ عمر رسیدہ ہو چاہے وہ جوان ہو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی 40 سے کم ایج میں حضرت عمر کی مجلس کا حصہ تھے. اور وجہ کیا تھی؟ قرآن کا علم. اور ایک موقع پر یہ ہوا بھی کہ لوگوں نے کہا کہ اے عمر آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ہم سارے میچور سینئر لوگ ہیں اور آپ بیچ میں ایک بچے کو بھی بٹھا دیتے ہیں. اور ان کی بچے سے مراد بیسیکلی یہ 30-35 بھی ان کے لیے بچہ ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے پھر ان کو پریکٹیکلی بتایا کہ میں ان کو کیوں بٹھاتا ہوں. انہوں نے قرآن کے بارے میں ایک آیت کے بارے میں سوال کیا سب سے، وہ جو عمر رسیدہ تھے، کہ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ انہوں نے جو سمجھ آئی تھی وہ واضح کر دیا. تو اس کے بعد عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جو انہوں نے تفسیر بتائی تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے جو کہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی یہ وہ گہری بات ہے جو کہ جس تک یہ پہنچے ہیں. تو برحال حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے ان کا ایک بڑا مرتبہ تھا حضرت عمر کے ہاں اس بنیاد پر کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے. وسیاتی فی الباب بعد ھذا احادیث، اس باب کے بعد جو اگلے باب میں احادیث آئیں گی، تدخل فی ھذا الباب، ان سے بھی اس باب پہ استدلال ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اس باب کے معنی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی احادیث ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اگلے باب میں جو احادیث آئیں گی وہ بھی اس مضمون کو بیان کریں گی. وعلم، اور جان لو، ان المذہب الصحیح المختار، کہ جو صحیح رائے ہے جس کو علماء نے اختیار کیا ہے، الذی علیہ من یعتمد من العلماء، جس پر علماء کا اعتماد ہے، ان قراءۃ القرآن، وہ رائے کیا ہے کہ قرآن کی قراءت افضل من التسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح سے اور تحلیل سے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کے ذکر کو. وغیرہما من الاذکار، اور ان کے علاوہ جو اور اذکار ہیں ان سے. وقد تظاہرت الادلۃ علی ذالک، اور دلائل جو ہیں وہ اس معاملے پر بڑے واضح ہیں. واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے. تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ اذکار سے کیا ہے؟ افضل. ٹھیک ہے نا. الباب الثالث، تیسرا باب، فی اکرام اہل القرآن والنہی عن ایذائہم یا اذاہم. تیسرا باب یہ ہے کہ اہل القرآن کا اکرام کرنا اور ان کو ایذا دینے سے بچنا، رکنا. اس باب میں امام نووی باقاعدہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو اور اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی معرفت یہ ہو کہ وہ قرآن والا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھا رہا ہے یا قرآن کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق ہے. ہر مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایک بیسک تعلق تو ہے، لیکن یہاں وہ شخص مراد ہے جس کا کوئی نہ کوئی غیر معمولی تعلق ہے قرآن کے ساتھ. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کون ہے جی، یہ بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں جی، یعنی ان کا تعارف ہی کہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس سے ہم نے قرآن سمجھا ہے. تو وہ شخص جس کا قرآن کے ساتھ تعارف معروف ہو جائے کہ یہ شخص قرآن کے ساتھ کوئی اس کا خاص لگاؤ ہے یا یہ مفسر قرآن ہے، ان کا اکرام اور ان کو ایذا دینے سے بچنا، یہ الگ ایک کیٹیگری بیان کی ہے جو کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اب دیکھیے وہ کیسے استدلال کر رہے ہیں اپنی اس بات کے اوپر قرآن و حدیث سے. قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور یہاں استدلال کیا کر رہے ہیں کہ ایک جو اہل القرآن ہے وہ بھی کیا ہیں؟ شاعر اللہ میں سے ہیں. گویا ایک بات یہ بھی واضح ہوگی کہ اس شخص کو ہم اہل القرآن کہیں گے جس سے قربت ہو اور آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ بہتر ہو. ٹھیک ہے نا، وہ اصل میں اہل القرآن ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ٹھیک ہے، وہ اللہ والا ہے نا.
جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد نہ آئے بلکہ اس کی پراڈو دیکھ کے آپ کو حسرت ہو کہ میرے پاس کیا پرانی سی مہران ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جس کی دنیا دیکھ کے آپ کو اپنی دنیا پہ حسرت ہونے لگے، وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کا دل چاہے کہ جس طرح اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے ویسا میرا بھی کچھ تعلق ہو، یہ ولی اللہ ہے۔ اسی طرح اہل القرآن کون ہے؟ جس کے ذریعے آپ کو قرآن سے کچھ محبت پیدا ہو جائے، قرآن سیکھنے کا کوئی جوش، کوئی جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے وہ جو کہ اہل القرآن ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اہل القرآن ہے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے شاعر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جو محترم ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، جو ان کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہوگا۔ وقال تعالیٰ، اور تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کندھے ان مومنوں کے لیے جھکائے رکھیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اب دیکھیے کتنا گہرا استدلال کریں اس آیت سے۔ ایک طرف مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کندھے جھکائیے کن کے لیے؟ جنہوں نے حق کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ دوسری طرف ایک عام شخص ہے اور اس کے سامنے جو موجود شخص ہے وہ کون ہے؟ اہل القرآن۔ تو اگر اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے قرآن مجید حکم دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مومنوں کے لیے کندھے جھکائے رکھیے، تو وہ شخص جس کا اپنا مرتبہ اہل القرآن سے کم ہے، اس کو اہل القرآن کے سامنے کس قدر ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے، خود ہی اندازہ کر لیا جائے اس کا، ٹھیک ہے؟ وقال تعالیٰ، اور تعالیٰ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان معاملات پر ایذا دیتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ کمایا۔ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں ان کا گناہ اتنا بڑا ہے۔ وہ شخص جو کہ اہل القرآن کو ایذا دے بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، اس کا گناہ کتنا شدید ہوگا۔ اور جیسے ہمیں عام مومن کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے قرآن کی آیت کے حکم کی بنیاد پر، اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہے کہ ہم اہل القرآن کو ایذا دینے سے بچیں۔ وفی الباب حدیث ابی مسعود الانصاری و حدیث ابن عباس، کسی باب میں حضرت ابو مسعود انصاری جو ہیں ان کی حدیث بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث پچھلے باب میں ہم نے پڑھی المتقدمان فی الباب الثانی، دوسرے باب میں جو دو حدیثیں آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں حدیثیں اس باب کے مضمون سے بھی میچ کرتی ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، بے شک اللہ کی تعظیم میں یہ شامل ہے اکرام ذی شیبۃ المسلم، سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کرنا، وحامل القرآن، اور حامل قرآن کا اکرام کرنا، غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، وہ حامل قرآن جو نہ تو قرآن میں غلو کرے اور نہ بے رخی برتے، نہ تو اس میں وہ غلو کی طرف ایکسٹریم کی طرف چلا جائے اور نہ اس میں وہ کمی کی طرف چلا جائے، معتدل رویہ اس کا ہو، وہ اکرام ذی السلطان المقسط، اور انصاف کرنے والے حکمران کا اکرام کرنا۔ تین لوگوں کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ نمبر ایک، سفید بالوں والے مسلمان کا۔ ہمارے ہاں تو خیر ہماری کیا تربیت ہوئی ہے اس معاشرے میں ویسے تو مجموعی، کہ شخص جو کہ صرف عہدے میں نیچے ہے، چاہے وہ سفید بالوں والے کیوں نہ ہو، اکثر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ڈرائیور ہے، مالی ہے گھر میں، یا کوئی بھی اور ملازم ہے، چونکہ وہ غریب آدمی ہے یا وہ ان پڑھ آدمی ہے، تو 8 سال کا بچہ بھی اس کو نام لے کے بلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 10 سال کا بچہ بھی وہ نام لے کے بلا رہا ہوتا ہے۔ تو جو ادب کا تقاضا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا جو اسلوب ہے اس کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ کس معاملے میں آپ سے کمتر ہے۔
اچھا یہ فلاں شخص علم میں کم تر ہے، اس کو تو تڑا کر کے بات کر لو، یہ فلاں عمر میں کم ہے، اس کو تو تڑا کر کے بات کر لو، یہ فلاں رینک میں کم ہے، اس کو تو تڑا کر کے بات کر لو۔ طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کسی شخص کا احترام کرنے کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں، یعنی اس کو مزید رسپیکٹ دینے کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں۔ لہذا جو عمر میں زیادہ ہے اس کی اس لیے رسپیکٹ کرے کہ وہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کام میں تجربے میں آپ سے زیادہ ہے تو آپ اس کی اس لیے رسپیکٹ کریں کہ وہ آپ سے اس کام میں کے تجربے میں زیادہ ہے۔ اگر کوئی علم میں زیادہ ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں کہ وہ علم میں زیادہ ہے۔ اگر کسی نے انسانیت کی خدمت آپ سے زیادہ کی ہوئی ہے تو آپ اس بنیاد پہ اس کی رسپیکٹ کریں کہ یہ لوگوں کی خدمت مجھ سے زیادہ کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے ساتھ نیک نظر آتا ہے تو آپ اس کی نیکی کی بنیاد پر آپ اس کی تعظیم کریں کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک آدمی ہے۔ تو طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ شخص جو اس عمر کو پہنچ گیا کہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں تو اب اس شخص کا احترام اس بنیاد پر ہمارے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے وہ جو بھی باقی مسائل اس کے ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سفید بالوں والا شخص بھی کوئی غلطی کرے یا کچھ کرے، ادب کے دائرے میں رہ کے جو ڈیل کرنا ہے وہ کیا جائے گا، ادب کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسرا فرمایا وہ حامل القرآن، اور وہ حامل قرآن جس نے قرآن مجید کو لیا اور پھر نہ اس کے معاملے میں غلو کیا۔ غلو کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو لے کر اس میں انتہا پیدا کر دی، ہر شخص پہ فتوے لگانا شروع ہو جائے ایک شخص کہ دیکھو تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بالکل قرآن کو ایک عام کتاب کی طرح ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے اور کوئی فلسفی اس نے پڑھی ہے، سائیکالوجی پڑھی ہے، ساتھ میں اس نے قرآن بھی پڑھ لی ہے اور بالکل جیسے برابر ہیں یا جیسے وہ شیء زیادہ بہتر ہیں، تو نہ غفلت برتنے والا ہو نہ وہ غلو کرنے والا ہو۔ اور تیسرا فرمایا وہ اکرام ذی سلطان المقسط، انصاف کرنے والا حکمران۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا حکمرانوں کے بارے میں، ہمارے ہاں عام طور پہ کچھ فینٹیسیز ہوتی ہیں ہماری، وہ خیالی دنیا میں ہوتی ہیں، فیری ٹیلز کی حد تک وہ ٹھیک ہے، حقیقی دنیا میں ان کا معاملہ مختلف ہے۔ دیکھیے جیسے وہ ایک اصول بھی ہے نا کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، میرے لیے ظلم نہ کرنا اور ایک بادشاہ کے لیے ظلم نہ کرنا یہ جیسا نہیں، میں کرنا بھی چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے سے ماتحت دو چار لوگ نہیں ہوں گے نا، ان کو بھی دو چار ہی سنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے پاس جو اکڑنے کے لیے بہانے موجود ہوتے ہیں، اسباب موجود ہوتے ہیں، اس پر ہوتے ہوئے کسی بادشاہ کا عدل پر قائم ہونا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی ولایت ہے، واضح۔ اسی لیے کوئی حکمران اگر چند چیزیں اس میں غلط بھی ہوں، کسی حکمران میں چند چیزیں غلط بھی ہوں، تو اسلام اس کے بارے میں ہی نہیں کہتا کہ اس کی دو غلطیوں کو پکڑ کے کیا کرو، اس کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کو ہٹا کے دوسرا جو لاؤ گے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی انسان ہوگا۔ یعنی یہ ایکسیپشنلی پاسبل ہے کہ کوئی شخص پورے ملک پر حکمران ہو، سب چیزیں اس کے انڈر ہوں اور وہ کیا کرے؟ کوئی اونچ نیچ نہ کرے، 100% سب چیزیں بالکل ٹھیک کر رہا ہو، یہ آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں حکمرانوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں میں اگر سارے معاملات سیدھے سے لے کے چل سکتا ہوں تو حکمران کیوں نہیں لے کے چل رہا؟ تھوڑی سی بندے کو ہو سکتا ہے اسپیس ملے تو بندہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنا شروع کر دے۔ سادے لفظوں میں دیکھیے نا، ہم گھروں کے ملازمین کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنا عدل کرتے ہیں، کتنا ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کتنا ان کے کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ بہت چھوٹی سی کیپیسٹی ہے نا، دو چار لوگ آپ کے ماتحت ہیں یا کسی کو ایک آفس میں 10 بندے اس کے سبارڈینیٹ ہیں، وہ ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرتا ہے، کتنا ان کا خیال رکھتا ہے ان کے حقوق کا۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کو 25 کروڑ عوام کے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو جا کے سچویشن کیا ہوگی۔ بلکہ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کو اگر حکمران بنا دیا جائے تو وہ جو حکمران ہیں ان سے بھی 10 گنا وہ بدتر ثابت ہو جائے اس جگہ پہ جا کے، کیونکہ اتنی وہ اتھارٹی ہضم ہی نہ ہو ان کو۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ رہے حکمران جیسے تیسے بھی ہوں وہ ٹھیک ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے حوالے سے آئیڈیلزم ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس آئیڈیلزم میں اتنے آگے جاتے ہیں کہ وہ احادیث میں حکمرانوں کے بارے میں چند باتیں ایسی پڑھتے ہیں جو ان کو بڑی ناگوار سے گزرتی ہیں، حالانکہ وہ احادیث میں آئی ہیں۔ مثلا احادیث میں آتا ہے کہ تمہارے حکمران اگر یہ خرابی ان میں ہو تب بھی کیا کرو؟ ان کی اطاعت کرتے رہو۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ مسئلہ بھی ہے وہ مسئلہ بھی ہے تب بھی اطاعت کریں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ فینٹیسی ہے ایک کہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں اس لیے کہا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے۔
کہ اتنی بڑی بات کہ اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اور وہ پھر بھی عدل پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ عام شخص جیسا وہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی اکرام کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان ننزل الناس منازلہم، کہ ہم لوگوں کا ان کے رتبے کے مطابق اکرام کریں، ٹھیک ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو اس کے مطابق ڈیل کرو۔ اور اگین یہاں پہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر شخص میں چھوٹے ہونے والا پہلو تلاش کرتے رہیں کہ اچھا اس میں وہ ڈاؤن کرنے والا پہلو کون سا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اکرام کرنے کی، اس بنیاد پر اس کا اکرام کیا جائے گا۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد، غزوہ احد کے شہداء میں سے دو کو جمع کرتے تھے ایک قبر میں، ثم یقول، پھر آپ فرماتے ایہما اکثر اخذا للقرآن، ان دو میں سے قرآن کو زیادہ لینے والا کون تھا، ان دو میں سے کس کو قرآن کا علم زیادہ آتا تھا۔ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، تو جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ، تو آپ قبر میں اسے پہلے اتارتے۔ دو باتیں غیر معمولی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات، صرف صحابہ نہیں، وہ صحابہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو ایک اور فضیلت تلاش کی جا رہی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے۔ دوسری بڑی غیر معمولی بات، دیکھیے ہم اپنے تقریباً سب دوستوں کے بارے میں، قریبی لوگوں کے بارے میں، کزنز کے بارے میں جانتے ہیں، فلاں نے MBA کیا ہوا ہے، فلاں نے جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، فلاں نے IT کا جو ہے وہ IT میں ڈگری کی ہوئی ہے، فلاں ڈاکٹر ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ کس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور ہم سے پوچھا جائے تو ہم بڑے آرام سے بتا دیں گے کہ ہاں، بعض لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں بیچ تھا، میں فلاں بیچ میں تھا، یعنی اتنا ان کو زبانی یاد ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں قرآن کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ دنیا ہے۔ صحابہ کا انٹرسٹ کیا تھا؟ آخرت۔ اب غور کیجئے، دو صحابہ میں سے ایک کو قبر میں پہلے اتارا جانا ہے اور صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے ان دو میں سے کون زیادہ قرآن جانتا ہے۔ گویا سب صحابہ کو یہ پتا ہے کہ دو میں سے بھی کون زیادہ قرآن جانتا ہے، یعنی صحابہ کے ہاں قرآن کا علم اتنی اہم شے ہے کہ باقاعدہ ہر شخص جانتا ہے کہ دو لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا تو ان دو میں سے کون زیادہ جانتا ہے۔ واضح؟ یہ ہے ترجیح، یہ ہے کسی چیز کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دینا۔ تو صحابہ نے جو فضائل حاصل کیے وہ ایسی حاصل نہیں کیے، وہ بائی چانس نہیں تھے، انہوں نے واقعتاً وہ کردار اپنا دکھایا ہے جو کہ آج ہم ڈھونڈنے کو بھی نہیں تلاش کر سکتے۔ تو ہر دو صحابہ میں سے کون زیادہ قرآن جانتا ہے یہ ڈٹرمن کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ فضیلت دے رہے ہیں کس بنیاد پر؟ قرآن کے علم کی بنیاد پر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قال، حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من آذى لی ولیا، جس نے میرے ولی کو ایذا دی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی مول لینا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے اولیاء میں حامل قرآن اور اہل القرآن بھی شامل۔ وثبت فی الصحیحین عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قال من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ تعالی، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کی امان میں ہے۔
فلا یطلبنکم اللہ بشیء من ذمتہ، پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمہ کی کسی شے کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ ایک چیز میری پروڈکشن میں ہے اور میرے پاس بہت بڑی اتھارٹی ہے، اگر آپ وہاں سے کوئی گڑبڑ کریں گے تو پوچھے گا کون؟ وہ اتھارٹی والا بندہ۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی، جس نے صبح کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی، یہ میری امان میں، یہ میرا بندہ ہے۔ اب کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پوچھا کہاں سے جائے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ لذا کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمہ میں لی ہوئی شے کے بارے میں مطالبہ نہ کرے۔ وَعَنِ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي حَنِیفَةَ وَالشَّافِعِي رضی اللہ عنہما قالا، دو جلیل القدر ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ قول مروی ہے، وہ دونوں یہ کہتے ہیں، پہلے کے جو علماء تھے وہ بڑے علماء کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، بعد میں آ کے یہ لفظ زیادہ خاص ہو گئے صحابہ کے لیے، اور جو باقی علماء کے لیے رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ اِلَّمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ، تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، دوسروں تک ہدایت پہنچائی، اگر وہ ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ولی کی ڈیفینیشن بالکل کلیئر کر دی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ولی سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جو عجیب و غریب کارنامے کرے، یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اڑ سکتا ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ولی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایویشن کے کام کا بندہ ہو سکتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بھئی اس کو پوچھا جائے کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی کرامت کو اپڈیٹ کریں اور دو چار سوالیاں بھی لے جائیں تو پھر تو کوئی انسانیت کو آپ سے فائدہ ہے۔ کلے کلے جو آپ اڑ رہے ہیں آسمانوں پر، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نہ اسلام کو فائدہ ہے نہ اس شخص کو کوئی اس آخرت کے لحاظ سے فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ولایت کی بنیاد نہیں ہے۔ وہ فلاں صاحب ہیں جی، وہ پانی پہ چلتے ہیں، وہ پانی پہ چلتے ہیں تو نیوی والوں سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے ان کے ایسے معاملات ہوں گے جو کہ پانی پہ چلنے والا شخص ان کے پورے کر سکتا ہے، یعنی وہ نیوی کے کام کے تو ہیں لیکن اسلام کے کام کے نہیں۔ یہ کہاں سے ولایت آ گئی؟ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ کہاں سے ولایت آ گئی بھائی؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو خود بھی اللہ سے قریب ہو اور دوسروں کو بھی اللہ سے قریب کرے، وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو جس قدر انسانیت کو اللہ سے قریب کرے گا، ان بندوں کا تعلق اپنے رب سے جوڑے گا، وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ یہ ہے ولی کی ڈیفینیشن۔ تو دو بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ قال الامام الحافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ، امام حافظ ابو قاسم ابن عساکر کہتے ہیں، اعلم یا اخی، اے بھائی جان لو، سمجھ لو، وفقنا اللہ وإیاک لمرضاتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی رضامندی کی توفیق دے۔ یہ بیچ میں جملہ، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی اصل بات آگے آ رہی ہے، یہ بیچ میں انہوں نے ایک دعا دے دی۔ وجعلنا ممن یخشاہ ویتقیہ حق تقاتی، اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں جیسے اس کا تقوی کا حق ہے۔ اب ان کا قول آ رہا ہے، وہ قول کیا ہے؟ ان لحوم العلماء مسمومہ، کہ جو علماء ہیں ان کا گوشت زہر آلود ہے۔ کیا جان لو کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہے۔ وعادت اللہ فی حد کی اسرار منتقصیہم معلومہ، اور ان کی عزت و مقام میں نقص پیدا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے، یعنی برتاؤ کا طریقہ، وہ معلوم ہے۔ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالسَّلْبِ، اور جس نے اپنی زبان دراز کی علماء پر ملامت اور عیب جوئی کرنے کے لیے، ابتلاہ اللہ تعالی قبل موتہ بموت القلب، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت سے پہلے دل کی موت میں مبتلا کر دے گا، یعنی اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی، اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور وہ صحیح بات قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جو غیبت ہوتی ہے، تو غیبت کیا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ گویا کہ گوشت کھا رہے ہیں، تو کہا کہ جان لو علماء کا گوشت کیا ہے؟ زہر آلود۔ ان کی غیبت کر کے تم خود سروائیو نہیں کر سکتے، خود تم نہیں بچ سکتے۔
اور دوسرا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے یعنی وہ علماء جو علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ان کے بارے میں جو زبان دراز کرے گا اور ان کے اوپر تانے کسے گا اور باتیں کرے گا تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے دل کی موت میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں اکثر وہ لوگ جو پڑھتے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زبان دراز نہ کریں علماء کے بارے میں۔ اگر آپ نے علماء کے بارے میں 4 سخت باتیں نہ کی تو بخشش ہو جائے گی، یعنی قیامت کے روز بخشش کی یہ بنیادی شرط نہیں ہے کہ فلاں ایک عالم نے اتنی سی غلطی کر دی تھی، تم نے اس پر تنقید کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ لیکن کسی ایسے شخص پر ہم نے زبان دراز کر لی جو کہ اللہ کا ولی تھا اور ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے ہماری اس پر پکڑ ہو جائے۔ تو انسان کو اپنا مقام و مرتبہ بھی جاننا چاہیے۔ جیسے 2 بڑے لوگ جب آپس میں کوئی بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بیچ میں کوئی چھوٹا بولتے ہو، کہتے ہیں تم چپ رہو بھائی، تمہارا یہ مقام نہیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ تو ایک عالم دین جس نے 20 25 30 سال علم حاصل کیا، ہو سکتا ہے اس کی 50 غلطیاں بھی اللہ کے ہاں درگزر ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وہ معصوم ہو، اس سے غلطیاں ہو سکتی تھی۔ اس نے 5000 جگہوں پہ صحیح بھی کیا ہے، 50 جگہوں پہ غلطی بھی ہوگی اس سے، لیکن وہ شخص جو زبان دراز کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس نے یہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا، اور یہ برا تھا، وہ یہ تھا، وہ تک ظاہر کشی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بخشش نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے ایک ایسی حد پھلانگی ہے جو اس کے کرنے کا کام نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، تو اس کی یا یہ کافر ہے، تو اس کی یہ بات 2 میں سے ایک پر لوٹتی۔ اب یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو کافر قرار دے دیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو یہ بات واپس لوٹ کر اپنے اوپر آئے گی، کیونکہ کفر کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لہذا احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو کافر قرار دینے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہ یہ کون ہوتا ہے میرا فیصلہ کرنے والا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے معاف کر دیا جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اور اس کو میں اٹھا کے جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے جو اس کے ولی ہیں، اس کے نیک بندے ہیں، اس کے مقرب بندے ہیں، ان کے بارے میں جس قدر محتاط انسان ہو سکے اتنا بہتر ہے، اور ہر کام میں جسے ہم کہتے ہیں ٹانگ اڑانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آگے وہ ایک آیت بھی کوٹ کر رہے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ الباب الرابع، چوتھا باب، فی آداب معلم القرآن و متعلمہ، معلم قرآن کے آداب اور متعلم قرآن کے آداب۔ اب یہ چونکہ 2 الگ الگ لوگ ہیں، ایک معلم قرآن ہے جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اور ایک متعلم ہے جو قرآن کا علم حاصل کر رہا، ٹھیک ہے۔ سر یہ پچھلے بات سے لے کے سوال کیا تھا، جی کر لیں، جی کر لیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس کی تھوڑی سی بتا۔ اچھا زیادہ ہیں تو پھر الگ سے بعد میں کر لیجئے گا۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر اور ان کی ملت کے بارے میں یعنی کیا کر دیا، تو عام طب متقدمین کی تفسیروں کو زیادہ لکھتے ہیں، زیادہ تر ابن کثیر، کرکبی اور طبری کی تفسیر زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو بہت کم کھولتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا تفسیر میں خاص مقام و مرتبہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم اسلاف کی تفسیروں کا ذکر کرتے ہیں تو تفسیر قرطبی کا ذکر ہوتا ہے اور ابن کثیر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا ذکر نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی تفسیر کی کتاب لکھی نہیں ہے، یہ وہ زمانہ تھا ہی نہیں جب تفسیر کی کتابیں کمپائل ہوں یا حدیث کی کتابیں کمپائل ہوں۔ صحابہ کے دور تک زیادہ تر جو علم تھا وہ زبانی تھا، بہت کم حصہ لکھا جاتا تھا، کچھ احادیث 50 کا مجموعہ، 100 کا مجموعہ، 200 احادیث کا مجموعہ، بس اتنے مرتب ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو تفسیر بھی تھی، اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر لکھی نہیں ہے بلکہ اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ایسے شاگرد تھے جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر ان سے لی۔ یہ تفسیر جب آگے منتقل ہوتے ہوئے تبع تابعین اس سے آگے گئی ہے، تو جو مفسرین آئے ہیں انہوں نے یہی اقوال اپنی تفسیر میں لکھے ہیں۔ آپ تفسیر قرطبی کھولیں گے، آپ تفسیر ابن کثیر کھولیں گے، تو ہر 4تھی 5ویں آیت میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس کا قول
مل جائے گا کہ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا رائے ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی کیا رائے ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کل ایک تفسیر ملتی ہے تفسیر ابن عباس, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے, وہ مختلف کتابوں سے ان کے اقوال جمع کر کے کمپائل کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فل فلیج تفسیر کسی بھی صحابی نے لکھی نہیں ہے, کیونکہ وہ زمانہ اس طرح کا تھا ہی نہیں. وہ زمانہ براہ راست تابعین کو علم منتقل کرنے کا تھا, اور پھر 2-3-4 جنریشنز کے بعد آہستہ آہستہ سب سے پہلے علم فقہ جو ہے وہ اور علم حدیث یہ مرتب ہونا شروع ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ علم تفسیر جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہوا. سر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کا علم ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں, اور 2 حلقے ہیں مسجد کی, 2 حلقوں میں 2 لوگ کس بھی ہو بیٹھے, ایک ذکر کر رہے ہیں, ایک سمجھتے پاتے. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھتے پاتے تھے ان کے پاس تشریف لے لیے, اور وہاں پہ انہوں نے تلاوت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. جی سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں مسجد میں آئے اور 2 طرح کے گروپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ذکر کر رہے تھے اور دوسرے سمجھ کے پڑھ رہے تھے. میرے علم میں اصل میں یہ روایت نہیں ہے, میں اس پہ پہلے تحقیق کر لوں گا, اگر یہ روایت ملی تو پھر اس پر بات کریں گے. لیکن صحابہ کے ہاں قرآن کا ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا اور سمجھنا نہ اس کا امکان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں 100% وہ سمجھ بھی رہا ہے, کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے, ان کی زبان میں نازل ہوا ہے, ان کے اوپر یعنی ان کے حالات و واقعات پہ نازل ہوا ہے. تو یہ آج تو فیزیبل ہے کہ ہم اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں تو ہوتا ہے لوگ ایسے بھی ہو جائیں کہ قرآن نہ سمجھتے ہوں. صحابہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اگر امکان ہو کہ ایک گروہ وہ تھا جو کہ صرف تلاوت کر رہا تھا, اور ایک گروہ وہ تھا جو کہ درس و تدریس کر رہا تھا, یعنی کچھ فہم و تفہیم ہو رہا تھا, کچھ بات چیت. یہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں. تو تلاوت کی فضیلت الگ سے ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے ہمارے علمی طبقے میں, یا آپ کہہ لیجئے کہ جو ماحول ہے, کہ بعض اوقات ہم ایک معاملے میں غلو کرتے ہیں, اور کچھ لوگ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلو ہو گیا, یہ زیادہ ہو گیا, اس کو کیا کریں, کنٹرول کریں. لیکن یہ جب کنٹرول کرنے کی طرف آتے ہیں دوسری طرف نکل جاتے ہیں, دوسری انتہا پہ. جیسے پنڈولم ہوتا ہے نا, کہ وہ پہلے ادھر اوپر جا رہا ہے, پھر واپس آ کے سینٹر میں رک نہیں رہا, دوسری طرف اوپر جا رہا ہے. تو پہلے کیا ہوا, ہمارے ہاں بغیر سمجھے تلاوت پہ فوکس تھا. جو بھی معاملہ ہو رہا ہے بس لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع ہو گئے. ہر مسئلے کا حل ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے. اب کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا بھی تھا, قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت تھی, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اہمیت 0 کر دی. اب ہو سکتا ہے وہ دن میں 4 گھنٹے قرآن سمجھنے پہ لگاتے ہوں, لیکن 15 منٹ بھی تلاوت پہ نہ لگاتے ہوں. تو یہ دوسری انتہا ہے, اور یہ بھی غلط ہے. ہمیں تلاوت اور فہم کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی قرآن کو سمجھنے کے لیے دن میں وقت لگائیں, مجرد تلاوت کے لیے وقت الگ سے ہونا چاہیے. چاہے 1 رکوع ہو, چاہے 2 رکوع ہوں, چاہے 4 رکوع ہوں, لیکن قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنا ضروری ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ نظریات کی کتاب صرف نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فضیلت کہ انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ اللہ کے کلمات ہوں, یہ بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس کا احساس بھی کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے. لہذا کچھ وقت جس میں انسان مجرد قرآن کی تلاوت کرے اور فہم پہ اس کا فوکس, یعنی یہ نہ ہو کہ اچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اس میں باریک نقطے کیا ہیں, وہ الگ سے ہو. مثلا ایک بندے نے اگر 1 گھنٹہ مختص کیا ہوا قرآن کے لیے, 15 منٹ تلاوت کر لے, 45 منٹ وہ تفسیر پڑھ لے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب وہ تلاوت کرے تو وہ قرآن مجید کے الفاظ سے جو روحانیت ہے اس پہ فوکس کرے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص انگلی بھی پھیر لے نا, قرآن مجید کھول کر, مصحف کھول کر انگلی بھی پھیر لے, تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے, کیونکہ قرآن سے محبت تھی تو اس نے قرآن کھولا نا. اور انگلی جو پھیر رہا ہے وہ ناول تو نہیں کو کھول کے بیٹھا ہوا نا, قرآن مجید کھول کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس پہ بھی کیا ہے, اجر ہے. پھر ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات پڑھ لی تھی نا کہ الف لام میم کی جو مثال آپ نے دی, وہ اس سے کیا استدلال کیا علماء نے کہ اس کے معنی تو سمجھنا ممکن نہیں ہے, لیکن اس پہ بھی کیا ہے, ہر حرف پہ 10 نیکیاں. لہذا متوازن بات یہ ہے کہ قرآن بالکل سمجھنا بھی ضروری ہے, لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مجرد تلاوت بھی ضروری ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے. سر کس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ جو حکمران ہے وہ اس کو اپنے پہ مقبول نہیں کرنا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جب کسی حکمران کے دور میں نظام انصاف کے بارے میں 90% لوگ یہ کہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں لیتا,
تو ایسے لوگوں کی عزت و تکریم کس طرح؟ ہاں، کسی حکمران کے بارے میں یہ سوال نہ کہ اس کے زمانے میں 90% لوگ یہ کہیں کہ عدل نہیں مل رہا، اس کی اسلام کے نزدیک وقت نہیں ہے۔ وہ 90 کیا 95% ہی کیوں نہ ہو جائے، عوام معیار ہیں ہی نہیں۔ حق و باطل کا معیار عوام نہیں ہے۔ حق و باطل کا معیار ہمیشہ اس معاشرے کے وہ اہل علم ہوتے ہیں جو قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً میں سادی سی مثال عرض کرتا ہوں، یہاں کوئی اللہ کا ولی اگر آ ہی گیا، غلطی سے حکمران بن ہی گیا، تو شاید 95 کیا 98% اس کے خلاف ہوں گے۔ یعنی کیا ہمیں کیا لگتا ہے کہ جس وقت امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو کیا وہ ووٹنگ کے ذریعے اکثریت کی رائے کو پہلے لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے جس معاشرے میں وہ آئیں، اس معاشرے کی عظیم اکثریت کہے کہ یہ ہمیں مروانے آئے ہیں، اچھے بھلے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، 9 to 5 ایک روٹین چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اب دیکھیں ان کے آنے سے امریکہ بھی مہا دشمن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسرائیل بھی دشمن ہو جائے گا، فلاں بھی دشمن ہو جائے گا۔ لہٰذا عوام معیار نہیں ہے۔ عوام، اور ہماری عوام تو بالکل ہی نہیں، پاکستان کی عوام تو بالکل ہی نہیں ہے۔ یہاں جو جتنا بڑا بہروپیہ ہے، جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے، اتنا ہی وہ اس کو بیوقوف، اس قوم کو بنا لیتا ہے۔ اور ہم ہر 10-15 سال بعد ایک نئی ٹرک کی بتی پیچھے لگتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ٹرک جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، پھر ہم ایک اور ٹرک کی بتی پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے عوام معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ وہ اہل حق جو کہ دین کا صحیح علم رکھتے ہوں، وہ جو کہیں گے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ان کی ایک بڑی تعداد اگر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ادروائز عوام، اور ہماری عوام کا تو خیر مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز شاید زیادہ بدتر ہو تب یہ سوئے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک بندہ اٹھ کے شور مچا دے اگر کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایک دم سے لوگ کہیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یعنی ہماری عوام اپنی عقل سمجھ بوجھ سے کچھ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ ان کو جو پٹی پڑھا دی جائے یہ اس پٹی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ پٹی پڑھانے والا اگر صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے، فائدہ ہو گیا، اور اگر وہ ٹیڑھا ہے تو پھر نقصان ہو گیا۔ لہٰذا وہ حکمران جو انصاف نہیں کرتے، وہ اس کا فیصلہ عوام کی کثرت سے ہم نہیں کریں گے، بلکہ جو معتبر لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے کے، ان کو دیکھیں گے۔ اب تو بچے ہی کوئی نہیں ہے، اب پیچھے رہ کیا گیا؟ 2 منٹ ہے میرے پاس جی، آخری بھی کر ہی لیں، ویسے بھی نیا باب اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ سر ولی اللہ کے بارے میں آپ کے ساتھ علماء کرام جو ولی ہیں جی سر، کس کے علاوہ بھی ولی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہ بتایا گیا نا کہ اگر علماء پہ اطلاق نہیں ہوتا تو پھر کسی پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص جو عابد ہے، عالم نہیں ہے بے شک، لیکن عابد ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، ذمہ داریاں دین کی پوری کرتا ہے، اور زیادہ تر بس اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کو بہت پرومیننٹ شخصیت ہو۔ ہمارے استاد تو کہتے ہیں کہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کی مسجد جو ہے، محلے کی مسجد، اس کا جو مؤذن ہے وہ اللہ کا ولی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے دل میں جو اللہ کے بارے میں خوف ہے، اور جس طرح سے وہ اللہ کی معصیت سے بچتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے انفلوئنشل بندہ نہیں ہے، اس کو شاید اتنے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، لیکن وہ شاید اللہ کا ولی ہو۔ تو اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ سے قریب ہو جائے، اور اللہ سے قریب انسان ہوتا ہے اللہ کی رضامندی کے کام کر کے، اس کی ناراضگی سے بچ کر، اور دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ یہ آخری الآخری ہو گئی ہے جی علماء کرام کی غیبت کرنا یہ آج کا ڈبیٹ کھول کا سب سے مشہور میچ۔ جی جی لیکن سر آپ دیکھیں کہ ہمارے لاکھوں ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان میں لاکھوں طلباء ہیں، اور اس کے باوجود بصیرہ جیسے ایک انسٹیٹیوٹ کی بھی ضرورت پڑی ہے۔ ہاں جی، تو ہم یہ بصیرہ والوں کی بدبختی ہے یا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے اب کیا کریں، اب کی جو غلطیاں ہیں جو سب کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ ریک ہے، یہ اویئرنیس نہیں دیتے، یہ لوگوں کو موٹیویٹ اس طرح بھی کرتے، تو اب کیا کیا جائے؟ بات رہی ہے اس کے بارے میں جی یہ سوال جو ہے کہ علماء اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، مدارس ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح سے بصیرہ جیسے ادارے موجود ہیں اور لوگ یہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں، دین پڑھنے آتے ہیں۔ یہ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ اتنا سمپل ہے نہیں۔ ایون پچھلی کلاس میں ہم جو بات کر رہے تھے اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئی تھی، لیکن چونکہ بات لمبی ہے اس لیے میں اس کو جتنا شارٹ کر سکتا ہوں کروں گا۔ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی کی حالت پہچانتے، مثلا میں اگر آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ ترکی میں کمال اتا ترک جو ہے اس کے ذریعے اسلام کے شاعر تب کو کھرچ کے مٹایا گیا،
داڑیاں لوگوں سے ختم کروائی گئی، عربی رسم الخط ختم کیا گیا، اذان پہ پابندی لگائی گئی، اور ایک پوری نسل ایسے گزاری گئی کہ لوگوں کو اسلام کا پتہ نہ ہو۔ تو 3-4 نسلوں بعد اب ترکی اس جگہ پہ آیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ واپس اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہاں ترکی والوں کو 50 60 70 سال تو ملنے چاہیے، جو 3-4 نسلوں میں خرابی آئی ہے وہ ایک نسل میں واپس ریورس نہیں ہوگی، یہ ہم سمجھتے ہیں سارے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 1857 میں جب انگریز کا یہاں اقتدار قائم ہوا، غالب ہوا وہ، تو جو اس کی ہٹ لسٹ پہ لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ یہاں کے علماء تھے۔ اور ہمیں اور تو بہت پتہ دنیا میں بڑے ظلم ہوئے، لیکن کتنے علماء قتل کیے گئے، انگریز نے کیسے چن چن کے یہاں کی جو علمی لیڈرشپ تھی اس کو ختم کیا ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا اس کا۔ اور یہ کام انگریز کے پاس 70-80 سال چلا ہے، اس نے ایک پوری جنریشن کے اندر یہ کام کیا کہ جو یہاں کے بڑے علماء تھے ان کو کچھ کو تو اس نے ظاہر قتل کروا دیا، اور کچھ وہ تھے جن کو ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ معاشرے سے ان کو کاٹ دیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء ان کو وہ پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جیسے آج بتایا جاتا نا کہ ان کو جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اتنا اگر معاملہ ہو جائے تو دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ البتہ ان کے اوپر جو سختی تھی وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ انگریز اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اگر واپس اپنی بنیاد پر یہ قوم واپس اٹھے گی تو ان کے ذریعے اٹھے گی، لہٰذا یہ جو جڑ ہے اس کو کاٹو، یہ جو سورس ہے اس کو ختم کرو، پھر ہم اس قوم کو اپنے حساب سے لے کے چلیں گے۔ اب سوچئے کہ 90 سال ایک دشمن آ کے ہم پہ حکومت کرتا ہے اور ہمارے علمی طبقے کو وہ بالکل کونے تک لگا دیتا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد ہم یہ توقع کریں کہ یکدم سب کچھ ریورس ہو جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر جو ملک بنا، اس ملک میں کتنے طریقے سے لبرل اور سیکولر طبقے کو اوپر لایا گیا، اور کتنے طریقے سے اس ملک میں جو ہے وہ دین اور دینی لوگوں کو ان کی حقارت پہ کام کیا گیا۔ یہ جب میڈیا چینلز بننا شروع ہوئے تو اور وہ زیادہ پھیلے، تو ایک صاحب جو کہ سارے دھندے میں شامل رہے تھے، ایک سیمینار میں وہ آئے اور انہوں نے یہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی اس نیک کام میں شامل رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو جتنی چینلز کھمبی کی طرح ہو گئے نا یہاں پہ پاکستان میں، تو یہ سب کے پیچھے جو فنڈنگ تھی وہ ویسٹ کی تھی، یعنی ان میں سے کوئی بھی پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا تھا ایک دم سے کہ اتنی جلدی یہ چینل کھل جاتے، خاص طور پہ مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو تھے فنڈیڈ تھے، یہ باہر سے ان کو فنڈ ملا، اور ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس میں سے سمپل اگر بتایا جائے تو وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی داڑھی والے آدمی کو میڈیا پر نہیں لانا ہے تو نیگیٹو کریکٹر کے طور پہ لانا ہے، اور کسی پردے والی عورت کو میڈیا پر نہیں لانا ہے تو نیگیٹو کریکٹر کے طور پہ لانا ہے۔ اب سوچئے کہ یہ حالت ہے ایک قوم کی جس کے اندر دینی طبقے کو پسپا کرنے کے لیے، پچھاڑنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ مدارس جو ہیں وہ مین سٹریم میں نہ آ سکیں، یہ سب کچھ نہ ہو سکے، عوام کے اندر ایک زہر وہ کیا جائے، جدید تعلیم کو اس طرح سے بنا دیا جائے کہ وہ طبقہ بالکل کٹ جائے، تو یہ بہت کچھ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے علماء سے کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہو، ہم اپنے علماء کے بارے میں معصومیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو شرع محض سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو اتنا امیچور سمجھنا کہ ان کو کسی چیز کی پتہ ہی کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جب سے پاکستان بنا کچھ کوششیں شروع ہوئی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم میں سے اکثر لوگوں کو شاید یہ نہ معلوم ہو، لیکن پچھلے 15-20 سال خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے بڑی تعداد میں روایتی علماء نے معاشرے کے مسائل کو سمجھا، اور معاشرے کے مسائل کو سمجھ کے اس معاشرے کے مسائل حل کرنے کی کوشش شروع کی ہے، لیکن یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک دم سے سیٹل کرنا پاسبل نہیں۔ میں 20 ایسے ادارے جانتا ہوں جو روایتی علماء نے بنائے، اور وہ ادارے جدید پڑھے لکھے لوگوں کو دین پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں نا، ریکور کر رہے ہیں، تو ان کو ایک وقت لگے گا مین سٹریم میں آنے کے لیے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور بڑے اچھے پیمانے پہ شروع ہوا ہے۔ ہر بڑے شہر میں ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں، مثلا آپ جانتے ہوں گے نا کچھ نام، البرہان کو لے لیجئے۔ البرہان میں جدید پڑھے لکھے لوگوں کو ویٹنگ لسٹ میں جو ہے وہ لگنا پڑتا ہے، اور ریجیکشن ہوتی ہے باقاعدہ، یعنی بہت سے لوگوں کو ایڈمیشن ہی نہیں دے پاتے، اتنا وہاں پہ معاملہ ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جو بیت السلام ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس طرح سے کام شروع کیا۔ اسلام آباد میں ایک جو ہے وہ غالباً جامعہ اسلامیہ اس طرح سے اس کا نام ہے، 17 میل میں ہے، تو جی وہ تو کراچی میں، اور بھی بہت ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو ایک یہ PWD میں ایک ادارہ کھلا ہے، وہ جدید پڑھے لکھے لوگوں کو درس نظامی کروا رہے ہیں پورا 8 سال کا، اور وہاں پہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جا کے پڑھ رہے ہیں. اور لاہور میں نصیحہ انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سے 20 ادارے اس وقت وجود میں آ چکے ہیں. تو بس جو بات خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہمارے علماء آج جس پوزیشن پہ ہیں اس پوزیشن پہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنے کمفرٹ سے نہیں ہیں. ان کے اگینسٹ ایک بہت بڑی سٹرگل ہوئی ہے. ہاں، اس سٹرگل کو ٹیکل کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی ہو سکتی تھی، بہتر اقدامات کیے جا سکتے تھے، یہ بالکل ہم مانتے ہیں. اور آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں جو کہ وہ نہیں کر رہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سب کچھ 100% الزام ان پہ ڈالا جا سکتا ہے. ایک پورا ماضی ہے، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، وقت اوپر ہو گیا، اگلا لیکچر ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.